رسول اللہ۔ ایک وارننگ، بدعت کی تقسیم غلط ہے۔ جو شخص بھی بدعت کی دو قسمیں کرتا ہے، ایک بدعت حسنہ، دوسری بدعت سیئہ، وہ غلطی پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی مخالفت کرتا ہے۔ ارشاد ہے ہر بدعت گمراہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بدعتوں کو گمراہی قرار دیا ہے، جبکہ بعض بدعتوں کو بدعت حسنہ کہنے والا گویا ہر بدعت کو گمراہی و ضلالت نہیں سمجھتا۔ علامہ حافظ ابن رجب شرح الاربعین میں لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ہر بدعت گمراہی ہے بہت ہی جامع ترین کلمہ ہے جس سے کوئی بدعت نہیں نکل سکتی۔ یہ دین کا بہت ہی بنیادی قاعدہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے قول کے مطابق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے اس معاملے دین میں ایسی بات پیدا کرے جس کی بنیاد اس میں نہ ہو وہ مردود ہے، لہٰذا ہر نئی چیز جو دین کی طرف منسوب کی جائے گی اور دین میں اس کی کوئی اصل نہ ہوگی اس کے گمراہی اور ضلالت ہونے میں کوئی شک نہیں، اور دین اس سے بری ذمہ ہے، چاہے اس میں اعتقادی مسائل ہوں یا ظاہری و باطنی اقوال اور اعمال۔ بدعت حسنہ کے قائلین کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک قول کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول تراویح کے سلسلے میں ہے، آپ نے فرمایا کیا ہی اچھی ہے یہ بدعت۔ بدعت حسنہ کے قائلین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت سی چیزیں نئی پیدا کی گئی ہیں لیکن ہمارے اسلاف کرام نے اس کا انکار نہیں کیا ہے، جیسے ایک کتاب میں قرآن کو جمع کرنا، حدیث کی تدوین و تحریر وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات کا جواب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی اصل شریعت میں موجود ہے، لہٰذا یہ بدعت نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی صحیح ہے۔ یہاں پر انہوں نے بدعت کا لغوی معنی لیا ہے، شرعی معنی نہیں، لہٰذا جس بدعت کی شریعت میں گنجائش ہے پھر اسے بدعت کہا جائے تو یہ سمجھیے کہ یہاں بدعت سے مراد بدعت لغوی ہے نہ کہ بدعت شرعی، اس لیے کہ شرعی بدعت وہ ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کی شریعت میں اصل موجود ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کو لکھ لینے کا مشورہ دیتے تھے، چونکہ قرآن مجید پہلے مختلف جگہوں میں بٹا تھا اور منتشر تھا، لہٰذا صحابہ کرام نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ ایسا صرف اس کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں تراویح کی نماز پڑھی پھر چھوڑ دی اس ڈر سے کہ کہیں ان پر فرض نہ ہو جائے، لیکن صحابہ کرام برابر اسے پڑھتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی الگ الگ انداز میں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، جس طرح سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، لہٰذا یہ دین میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ حدیث کے لکھنے کی بھی شریعت میں اصل موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فرمائش پر بعض حدیثوں کے لکھنے کا حکم دے دیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ اندیشہ بھی ختم ہو گیا جس کے لیے حدیث کی لکھائی ممنوع تھی، یعنی کہیں قرآن اور حدیث خلط ملط نہ ہو جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حدیث کی لکھائی کی اور اس کو ضائع ہونے سے محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے، آمین۔ آج کا یہ نہایت ہی اہم ترین پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، اسے اپنے دوست احباب میں انشاءاللہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔